السلام علیکم. 7 RY میں یاسمین خان اور آج 24 جون 2026. ناظرین انٹرنیشنل نیوز کو شروع کر رہے ہیں جس میں کہ ایران معاہدے پر قائم نہیں رہا تو وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے، یہ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے. اس کے بعد ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کی فضائی اور بحریہ کی قیادت ختم کی جا چکی ہے، یعنی کہ ایران کے میزائل اور ڈرون بھی 87% ختم کر دیے گئے ہیں. اس کے بعد ایران جلد بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کے معائنے پر رضامند ہو جائے گا اور تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں. یہ سارے میں نے آپ کو ٹرمپ کے بیانات سنائے ہیں. اس کے بعد انگلینڈ کے وزیر اعظم کرسٹمر مسائل پر قابو پانے میں ناکام رہے، اس لیے انہیں ریزائن دینا پڑا. فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق آپ کو یہ بتایا. پھر اس کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایرانی حکام کو خبردار کیا ہے کہ اس آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی سنگین نتائج برآمد ہوں گے، اور انہوں نے اپنے سابق بیانات کو دہراتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ واشنگٹن آبنائے ہرمز کے کنٹرول کو سنبھال سکتا ہے اور وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر ٹول ٹیکس بھی لگا سکتا ہے. اس کے بعد جو کہ ایران کے فریز کیے ہوئے اثاثے تھے، یعنی کہ منجمد اثاثوں میں سے $12 ارب جاری کرنے پر دستخط ہو گئے ہیں، اور ایرانی اسپیکر نے اس کی کنفرمیشن بھی دے دی ہے. اب واضح رہے کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیبات اور عباس اراغچی آبنائے ہرمز کے معاملے میں بات چیت کے لیے عمان پہنچ چکے ہیں. ایران خام تیل کی اجازت، امریکہ محکمہ خزانہ نے ایک جو کہ جنرل لائسنس اس کے لیے جاری کیا ہے، یعنی کہ خام تیل کی اجازت دینے کے لیے، جس کے تحت ایران 21 اگست تک عالمی منڈی میں تیل کی فروخت جاری رکھ سکتا ہے. 2026 تک کی بات کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم کے بارے میں بتاؤں کہ برطانوی وزیر اعظم کرسٹمر کا عہدے سے ریزائن ہونے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہماری پارٹی کمزور ہو گئی تھی اور آنکھیں آبدیدہ تھی جس وقت انہوں نے ریزائن کیا، اور اگلے وزیر اعظم کے ساتھ تعاون کروں گا، اور میں نے معیشت کو 2 سال میں مضبوط کیا، اور تبدیلیاں آہستہ آہستہ نہیں ہوتی ایک دم، یا آپ یہ کہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ایک دم نہیں ہوتی، اور آنے والے وزیر اعظم کے ساتھ تعاون کروں گا، اور وزارت کا حلف لینا میرے لیے وہاں میری زندگی کے لیے اہم لمحہ تھا. میں نے ہمیشہ برطانیہ کے لیے کام کیا. واضح رہے کہ کرسٹمر نے 2024 میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی. ناظرین یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ آپ دیکھیں کرسٹمر خود ریزائن دے کر گیا، اور اس نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہماری حکومت کمزور رہی ہے، صرف کمزور ہی رہی ہے، اور اس کے اوپر ریزائن دے دیے. اس کو ڈیموکریٹک کنٹریز کہتے ہیں ناظرین. اور پاکستان کا آپ اس سے اگر کمپیریزن کریں تو آپ کو چور بیٹھا ہے، ڈاکو بیٹھا ہے، وہ سیٹ سے جانے کا نام نہیں لے گا، کھائے پیے جائے گا، دوبارہ آئے گا، پھر کھائے گا، اور وداؤٹ الیکشن ون کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی کہ وہ ان کے تو خیر حالات ہی نرالے ہیں ناظرین. اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس کو محسوس ہوا کہ انگلینڈ کی قوم جو ہے وہ اب اس کو پسند نہیں کر رہی، کیونکہ وہاں کی اس نے خود ایکسیپٹ کیا کہ ان کی حکومت جو تھی وہ کمزور جا رہی تھی، اور ان کی پارٹی کمزور تھی، اس لیے اس نے اس کو ریزائن کر دیا. ناظرین اب امریکہ اور ایران کے تکنیکی مذاکرات مکمل ہیں. 4 علیحدہ ورکنگ گروپ اس میں تشکیل دیے گئے ہیں. اب اسرائیل کا جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون برقرار رکھنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اسرائیل نے جنگ بندی توڑی تو خاموش نہیں رہیں گے، حزب اللہ کی نئی وارننگ ناظرین آئی ہے اسرائیل کو. اب ہم ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ رہے ہیں. ڈومیسٹک نیوز میں ایران کے صدر اور وزیر خارجہ عباس اراغچی علیحدہ جہاز میں پاکستان پہنچے ہیں. اور ناظرین آزاد کشمیر کے اس وقت ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو رجسٹر کرنے کا حکم دیا ہے. چلیں کوئی تو بہتر کام ہوا. ناظرین اب ایک عدالت کہتی ہے کہ بلہ یعنی کہ بلے کے نشان کو بحال کیا جائے، حالانکہ پی ٹی آئی کے جتنی زیادہ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں دنیا میں کسی پارٹی نے نہیں دی. ان کو تو مختلف نشان ایسے ایسے
توا چمٹا آلو بخارا پتہ نہیں کیا کیا ان کو پکڑا دیا تھا، پتنگ ناظرین، تاکہ کوئی کسی کو نشاندہی نہ ہو سکے۔ اب دوسری میں آپ کو ایک چھوٹی سی نیوز ساتھ میں بیچ میں یہ بھی دیتی چلو، یہ مجھے کسی نے بھجوائی ہے ناظرین، کہ پاکستان لاہور میں جو ہے وہ کیب سروس جو ہے وہ استعمال کرنے والے ہوشیار رہیں، کیونکہ وہاں پر وہ کیب بلاتے ہیں اور اس میں ایک خاتون ہے، اور جس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ مختلف قسم کے طریقے اختیار کرتی ہے، اور اس طرح ان کو ڈرائیور کو بھی جو کچھ کھلا پلا کر اور بے ہوش کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ یہ کو میں ایک چھوٹا سا کلپ دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیے۔ ایک خاتون باہر آتی ہیں جو دیکھنے میں ایک اچھے خاندان کی لگ رہی تھی، حلیے سے لگ رہی تھی کہ کسی کھاتے پیتے گھر کی ہیں۔ اچھا، یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو آن لائن ٹیکسی چلاتے ہیں، جو آن لائن کیب بک کرتے ہیں۔ آج کل آپ کی جان، آپ کا مال خطرے میں ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ چند چیزوں کا خیال نہ رکھا تو۔ وہ خاتون آتی ہیں اور آنے کے بعد گیٹ کھول کے کہتی ہیں کہ سر اگر اجازت دے تو میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاؤں، میری ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے، مجھے ٹانگ لمبی کرنی ہوتی ہے، میں پیچھے نہیں بیٹھ سکتی ہوں۔ کہتے ہیں سر بیٹھ جائیں میڈم۔ جب وہ خاتون بیٹھ جاتی ہیں، بیٹھنے کے بعد وہ انہیں کہتی ہیں کہ میں نے کھوکھر چوک جانا ہے۔ اچھا یاد رہے، ڈاکٹر ہاسپٹل سے کھوکھر چوک لاہور کا فاصلہ میکسیمم 5 سے 6 منٹ کا ہے، اور راستے میں وہ خاتون جوس پینا شروع کر دیتی ہیں۔ جوس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہی جوس دوسرے گلاس میں ڈال کے، ایک ڈسپوزیبل گلاس ان کے پاس ہوتا ہے، وہ ذیشان نامی ڈرائیور کو آفر کرتی ہیں کہ سر آپ ہی پی لیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں میڈم بہت شکریہ۔ وہ انسسٹ کرتی ہیں کہ نہیں نہیں پی لیں، گرمی ہے، فلاں ہے، یہ وہ۔ خیر وہ لڑکا جو ہے وہ جوس لے لیتا ہے، اور جوس لے کے وہ کہتا ہے لڑکا کہ میں نے رکھ دیا۔ اچھا، وہ خاتون انسسٹ کرتی ہیں کہ یہ رزق کی توہین ہوتی ہے، اگر آپ کو رزق مل رہا ہے، اگر آپ کو جوس مل رہا ہے، آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ ایسے کماتے ہیں، اور وہ باتوں میں بہلا کے ذیشان اس جوس کے 1 یا 2 سپ لے لیتا ہے۔ ذیشان کہتا ہے کہ اس جوس میں مجھے عجیب سا ٹیسٹ فیل ہوا، میں نے مزید پینے سے معذرت کی اور جوس میں نے کنسول میں رکھ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کھوکھر چوک آ جاتا ہے۔ اب جن لوگوں کو لاہور کا پتہ ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل سے نکلے سیدھا کینال سے آپ مین بولے ورڈ پہ ہیں تو آگے والا جو سگنل ہے اسے کھوکھر چوک کہتے ہیں۔ اب وہاں پہنچ کے وہ کہتا ہے کہ میم آپ کی منزل آ گئی، میں آپ کی رائڈ اینڈ کر دوں، تو وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے کسی نے پک کرنا ہے، آپ تھوڑی سی دیر صبر کر لیں، میں آپ کو ایکسٹرا پے کر دوں گی۔ خیر وہ ویٹ کرتا ہے، وہ کسی کو فون کرتی ہیں، اس کے بعد کسی اور بندے کو فون کرتی ہیں، بقول ذیشان نامی شخص کے، کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ویلنشیا سے نکل رہا ہوں، میں آپ کے پاس پہنچنے والا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے، ذیشان کہتا ہے اس عورت کو کہ میم ویلنشیا یہاں سے 20 سے 25 منٹ کا سفر ہے، وہ پتہ نہیں کتنی دیر میں آئیں گے، میں نے اگلی رائڈ پک کرنی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ وہ کوشش کرتی ہیں ان کو روکنے کی، لیکن جب وہ بار بار کہتے ہیں کہ میم میں نے دوسری رائڈ پک کرنی ہے، مجھے اجازت دیجیے، تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ اسے کہتی ہیں کہ بھائی پھر آپ مجھے سامنے جو پیٹرول پمپ ہے، پیٹرول پمپ پہ مجھے چھوڑ دیں، ڈراپ کر دیں، اور آپ اپنی اگلی رائڈ کی طرف چلے جائیں۔ وہ شخص جاتا ہے اور ساتھ جو پیٹرول پمپ ہوتا ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے اس شخص کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ شخص جو ہے بے ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک سائڈ پہ گاڑی لگاتا ہے، ان کی گاڑی لگانے کے بعد چونکہ اس کا موبائل آن ہوتا ہے، وہ خاتون کیا کرتی ہیں، ان کا موبائل چراتی ہیں، ان کا پرس چراتی ہیں، ان کے پیسے چراتی ہیں جو اس نے بیچارے نے سارے دن کی ارننگ کی رکھی تھی وہ چراتی ہیں، اور ساری چیزیں لینے کے بعد وہ گاڑی سے اترتی ہیں، کسی سے لفٹ مانگتی ہیں اور وہاں سے چلتی بنتی ہیں۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھا ہے کہ آپ کو آپ کی اویئرنیس کے لیے جو ہے یہ آپ کو دکھایا گیا، بتایا گیا کہ آئندہ سے آپ لوگ کوئی بھی کیب کو کال کریں تو خیال سے کیجیے گا۔ اس کے بعد ناظرین ایف بی آر کا ایک نیا لا کہہ لیں یا نیا حکم آیا، یا اس کو آپ کہیں کہ 25,000 پر دکانداروں کو، ہر دکاندار کو دینا ہوگا پاکستان میں، یعنی کہ 25,000 کے حساب سے پاکستانی حکومت ایف بی آر نے ہر سال یہ لینا ہے ہر دکاندار سے۔ یہ آپ کلپ دیکھے سے آپ کو کافی اویئرنیس آ جائے گی۔ دکانداروں کے لیے بری خبر سامنے آ گئی ہے، اگر کوئی دکاندار اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو جناب اس کی دکان کو بھی سیل کر دیا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی۔ جی ہاں، 1 جولائی کے بعد ایف بی آر ہر دکاندار سے 25,000 کے حساب سے انکم ٹیکس وصول کرے گی، لیکن اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ ایف بی آر آپ سے 25,000 کے حساب سے جب انکم ٹیکس وصول کرے گی تو آپ کو گوشوارہ فارم بھی دے گی جسے آپ فل کریں گے، جس میں آپ اپنی انکم اور سیل بھی لکھیں گے، لیکن ان 5 سال میں وہ آپ کا آڈٹ نہیں کرے گی کہ آپ نے کتنے کمائے اور کتنے خرچ کیے۔ اگر آپ کا ٹیکس 40,000 بھی بنتا ہوگا، 50,000 بھی بنتا ہوگا، لیکن حکومت پاکستان ایف بی آر کے ذریعے آپ سے ہر سال 25,000 ہی لے گی، اور ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر تاجر یا دکاندار ٹیکس نہیں دیتے، جس کی وجہ سے 5 سال کے لیے یہ پالیسی اختیار کی گئی ہے۔ اس پالیسی کے تحت اب ہر دکاندار کو 25,000 کے حساب سے انکم ٹیکس دینا ہوگا، اور جو ٹیکس ہم مختلف چیزوں میں دیتے ہیں، جی ایس ٹی، سیل ٹیکس،
وہ اس ٹیکس میں شامل نہیں ہے. یہ انکم ٹیکس ہوگا جو آپ اپنی دکان سے منافع کماتے ہیں, یہ اس کے حساب سے ہوگا. آپ کا منافع زیادہ بھی بنتا ہوگا لیکن ایف بی آر آپ سے 25,000 روپے لے گی, جو ماہانہ 2,000 سے تھوڑا سا اوپر بنتا ہے. ناظرین آپ نے یہ دیکھا, آپ کی نالج میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ 25,000 جو بھی کاروبار کر رہے ہیں ہر دکاندار کو دینا ہوگا, اور یہ اس کو ٹیکس ہی سمجھ لیجئے کیونکہ انکم ٹیکس ہے یہ بیسیکلی, اور اس میں باقی ٹیکسز شامل نہیں ہیں. تو ناظرین اس کلپ کے مطابق آپ کو ہر سال آئندہ کے لیے تیار رہنا ہوگا, اور ہر سال 25,000 روپے آپ نے دینا ہے اپنا انکم ٹیکس, چاہے آپ کی انکم جتنی بھی ہو لیکن آپ نے 25,000 دینا ہے, اور ادروائز آپ کو آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی اور دکان بھی سیل کر دی جائے گی. ناظرین اب میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ پاکستان اب جو ہے ایران سے تیل نہیں خریدے گا, یعنی کہ ایران کے صدر جو پاکستان میں سعودی عرب اور امریکہ نے اس کو منع کیا ہے, اور ایک پڑھا لکھا جو کہ کہنا چاہیے کہ انسان ہے اس کا استقبال کون کر رہا ہے؟ زرداری اور شہباز شریف. تھوڑی سی میں آپ کو ان کی ایجوکیشنل جو کہ ان کا اسٹینڈرڈ ہے یا ایجوکیشنل معیار کہہ لیجئے ناظرین, ان کی خصوصیات تھوڑی سی اس کلپ کے ذریعے آپ کو سنا رہی ہوں, یہ سن لیجئے. کیا ہے جی, اس میں آپ کو 3 کریکٹر نظر آ رہے ہیں. ایک مسعود صاحب ہیں ایران کے صدر, دوسرا صدر زرداری ہے, اور تیسرا شہباز شریف ہے. ان کی ذرا کوالیفیکیشن چیک کیجئے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قومیں کیسے بنتی اور کیسے ڈوبتی ہیں. ہم ایسے نہیں ڈوب رہے, ہمارا اپنا بڑا کمال ہے. صدر آصف علی زرداری جی, اس کی جو ٹوٹل کوالیفیکیشن ہے, کسی یونیورسٹی سے پڑھا لکھا نہیں ہے, میٹرک پاس آدمی ہے. اور اس پہ جو الزامات ہیں, اس کی جو سی ڈی ہے سنیے. کرپشن کیسز جی, منی لانڈرنگ, ایس جی ایس, کوٹیکنا, اے آر وائی گولڈ, ارس ٹریکٹر, پاک لین, جیلی بینک اکاؤنٹس لاتعداد, اور دیگر کیسز. الحمدللہ 11 سال جیل کاٹی ہے اور کسی ایک مقدمے میں باعزت بری نہیں ہوا. یہ ہے پاکستان کے صدر جو استقبال کر رہا ہے. کس کا؟ جس کی کوالیفیکیشن چیک کیجیے مسعود صاحب کی جی. یہ تبریز یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز سے ایم بی بی ایس ہے, جنرل سرجن ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, اور ایران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں یہ پڑھاتا ہے اور ساتھ اپنی پریکٹس بھی کرتا ہے. اس کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں زیرو, اس کا جو ذاتی مکان ہے وہ بالکل نہیں ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو یہ صدر کا عہدہ ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ان دو جو دیش ہیں, صدر دیکھا, اب پاکستان کے وزیر اعظم پہ آپ آ جائیے, کیوں ہمیں تیل خریدنے سے روکا جا رہا ہے؟ آپ کی جو ملک کی جو رہنما ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں. شہباز شریف جی, تعلیمی قابلیت بی اے, وہ بھی رٹا مار کر اور جیلی سنتوں سے. یہ کون سے کس سکول میں پڑھ کر گئے ہوں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پہلی کوالیفیکیشن منی لانڈرنگ, صدر بھی منی لانڈرنگ, وزیر اعظم بھی منی لانڈرنگ. کیا بات ہے, اپنے بچوں کو بتائیے. محرم کا مہینہ ہے, ضرور سچ بتائیے کہ امام کا وعدہ ہے کہ سچ بتاؤ. دوسرا جی, آمدن سے زائد اثاثے, کسی نے پوچھے ہیں تو کہتے ہیں تمہیں کیا ہے. تیسرا رمضان شوگر مل, لمبی رقمیں, کھینچو مال. تو ناظرین آپ نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ جو کہ صدر آئے ہیں ایران کے, وہ تبریز یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز سے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے, اور جنرل سرجن بھی ہیں, اس کے علاوہ ہارٹ سرجن, ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, اور ناظرین ان کی یہ پریکٹس بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, اور ذاتی مکان ایون نہیں ہے ناظرین, اور ان کا جو کہ استقبال کر رہے ہیں پاکستان کے مانے ہوئے ڈاکو زرداری اور فیک شہباز شریف, جو کہ منی لانڈرنگ اور سارے کاموں میں بڑے مشہور ہیں ناظرین. تو یہ حال ہے پاکستان کے سٹینڈرڈ کا, اور جو آئے ہیں ان کے آپ کو اس کلپ میں سنایا گیا ہے چند الفاظ. تو ناظرین میرا چینل جی 7RYK, اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا, کہ ہر چیز جو ہے وہ نالجیبل ہے اور ہر ایک کی نالج میں آنی چاہیے. پاکستان عوام کی 75 ایئرس کے بعد جب صحیح دیکھا جائے تو عمران خان نے آنکھیں کھولی ہیں, اس لیے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو یہ ساری
اویئرنیس ہو رہی ہے. ادروائز آپ پاکستانی چینلز کے اوپر اگر آپ ڈیپینڈ کرتے ہوں تو جس کو تو ابھی مریم صفدر نے 18 ارب روپیہ صرف اپنی شکل دکھانے کے لیے دیا ہے، تو آپ کو وہ لوگ کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں دے گا، اور آپ لوگ اسی 75 سال کی طرح، جیسے کہ 75 کہہ لیجیے، 76 سے 8 کہہ لیجیے، اتنے سالوں سے آپ لوگ اندھے بن کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو دعائیں دیں جو ہم لوگ آپ لوگ کی نالج میں لا رہے ہیں یہ چیزیں، اور آپ کو اتنی اویئرنیس دے رہے ہیں. بہت ٹائم آپ کے لیے یہ صرف کرنا پڑ رہا ہے. تو ناظرین، میرا چینل جی 7RY کے، اس کو ضرور آگے آپ شیئر کرنے کے بعد اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کا بھی بتائیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.